مومن نظرات تشریف رکھو ہوں جناب دے سامنے قابل عزت قابل احترام علامہ سید عاطف عباس قمی صاحب اوپر سین دشمنان آل محمد پہ لعنت اور محمد اہل بیت محمد بلندر صلوات صلی اللہ علیہ محمد جہاں جہاں ہیں میرے بھائی ایسے تشریف رکھیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات ماشاءاللہ جی خداوند عالم سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارے نزیزان کی خدمت گزاران کی صف اعضاء کی خدمت کو وقت امام کی بارگاہ میں قبول فرمائے حاضرین جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں مائیں بہنیں اپنا سفر کر کے آئی ہیں پاک حسین کی پاک اماں تمام آنے والوں کے راضی ہو اور ہم سب کی یہ حاضری بطور اجر رسالت بارگاہ تحدیت میں قبول ہو جائے اور جی دامن وقت میں گنجائش بالکل مختصر رہ گئی ہے اور جتنے لوگ تشریف لائے ہیں خود میرے سمیت ہم آئے ہیں یہاں پہ حاضری دینے کے لیے کیونکہ آج سیدہ کا محمل برآمد ہونا وہ بھی سب تشریف فرما ہیں وہ محمل برآمد کروائیں گے اب بس چند منٹ حاضری جس کا چہلم منانے آئے ہو اس حسین کی عزت کا ایک جملہ میں پڑھوں گا مصیبت کا جملہ میرے بھائی پڑھیں اور اسی میں کوشش کریں گے کہ بات مختصر ہو جائے اور اپنے وقت پہ تاکہ محمل کو انتظار نہ ہو توجہ ہے جی جہاں جہاں تشریف فرما ذرا ہاتھ بلند کر کے حیدری مولا سلامت رکھے جو جوان جہاں تشریف فرما ہے ایک جملہ غور سے سنیے گا اور میں نے اسی پہ ختم کرنا ہے آج زمانے میں سکولوں میں یونیورسٹیوں میں تھوڑی ایکو کم دی اور ماحول ذرا اسپیکر کا ٹھیک کریں سکول میں یونیورسٹی میں جہاں بھی ہمارے بچے جاتے ہیں وہاں ایک سوال دہرایا جا رہا ہے کہ رسول جو کچھ دے گئے وہ اپنے بچوں کو دے گئے وہ حسین کو دے گئے رسول کیا ایسے رسول ہیں جو اقربا پروری کریں جو اپنوں کو سب کچھ دے کے جائیں غور فرمائیے گا جی جو اپنوں کو سب کچھ دے کے جائیں رسول ایسا بھلا کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ امامت علی کو دے دی عزت زہرا کو دے دی دین حسین کو دے توجہ فرمانا جی سب کچھ ان کو دے دیا اور کسی کو کچھ نہیں دیا کیا رسول اقربا پروری کرتے تھے ہے توجہ جی سوال پہنچ گیا جواب دے رہا ہوں اور ممبر بھی دے رہا ہوں عزیزان محترم توجہ آخری بندے تک چاہتا ہوں دو چیزیں بالکل طے ہیں ایک قرآن کا فیصلہ دوسرا نبی کی سنت اسی پہ میں نے بات ختم کرنی ہے ایک بات ہے قرآن کا اللہ رب القدوس کا فیصلہ اور دوسری ہے رسول کی سنت نہ تو قرآن میں اللہ کے فیصلے سے انکار ممکن ہے نہ رسول کی سنت سے انکار ممکن ہے لہذا قرآن میں جو آیت موجود ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے رسول کی سنت میں جو بات موجود ہے وہ بھی شیعہ سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے لہذا اب اپنی اپنی مرضی ہے انسان قرآن کا انکار کرے یا رسول کی سنت کا انکار کرے یہ اپنے اپنے مزاج میں ہے بات میں کر رہا ہوں جہاں تک تشریف فرما ہو اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک فیصلہ دیا شیعہ سنی بھائیو ارشاد فرمایا مسلمانوں سن لو وما محمد الا رسول
اور فرمانا جی بڑی جلدی مجھے گزرنا ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے، میں آئندہ نسل کو ایک پیغام دے کے بہت جلدی ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اللہ کہہ رہا ہے شیعہ سنیوں، یہ جو میرا محبوب ہے نا، یہ کسی کا کچھ نہیں لگتا، یہ بس رسول ہے۔ جی توجہ جی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ جو محمد ہے نا، یہ کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں، یہ کسی کا کچھ بھی نہیں لگتا، الا رسول، یہ بس اور بس رسول ہے۔ اور ہے میری جانب، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے دنیا والوں اپنی مصطفیٰ سے رشتہ داریاں نہ نکالو، مصطفیٰ تمہارا نہیں لگتا، مصطفیٰ اللہ کا لگتا ہے۔ مصطفیٰ رسول ہے، مصطفیٰ رسول ہے اور کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ غور چاہتا ہوں جی، رسول فقط رسول ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ، نبی نے سارے قبیلے کو اکٹھا کیا اور یہ سمجھایا کہ بنی ہاشم والو، قبیلے والو، میرے قریبیوں، اللہ کے حکم سے میں تمہیں بتا رہا ہوں، آج تک تم مجھے سمجھتے تھے رشتہ دار، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا رشتہ دار نہیں، میں تمہارا رسول ہوں۔ اور فرما لیجئے گا، نتیجہ مجھے بڑا دینا ہے جہاں تک تشریف فرما ہے۔ بھائی رسول نے فرمایا میں رسول ہوں۔ پہلے کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے بھانجے تھے، کسی کے کزن تھے، کسی کے رشتہ دار تھے نا، بھائی پورا قبیلہ بنی ہاشم کا مصطفیٰ کو اپنا رشتہ دار سمجھتا تھا نا۔ آج مصطفیٰ نے اللہ کے حکم سے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں رسالت کا اعلان کر رہا ہوں، لہذا میں رسول ہوں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے، اور امتی وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے۔ رسول آقا ہوتا ہے، امتی غلام ہوتا ہے۔ اپنے قبیلے کے سرداروں کو اللہ کے حکم سے اکٹھا کر کے مصطفیٰ فرما رہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میں تمہارا آقا ہوں، تم سارے میرے غلام ہو۔ جی بڑی مہربانی، توجہ فرما لی، پیغام اب تک پہنچ جائے گا۔ عزیزان محترم، ہر کسی نے مان لیا، ایک نے نہیں مانا، جس کا قرآن نے نام بتایا اس کا نام ہے ابو لہب۔ اور ہے جی، سب نے مان لیا کہ یہ آقا ہیں، ابو لہب اور ابو جہل نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا جی ہم بڑے ہیں، ہم چچا ہیں، ہم رسول نہیں مانتے، ہم تو چچا ہیں، یہ ہمارا بھتیجا ہے۔ جب ابو لہب نے کہا نا میں رسول نہیں مانتا، میں غلامی نہیں مانتا، میں تو چچا ہوں، جس نے رسول کے ساتھ رشتہ داری نکالی، چچا ہونے کی کوشش کی، اسے مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا۔ خدا نے کہا مصطفیٰ جواب آپ نے نہیں دینا، جواب اللہ دے گا۔ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، جو محمد کا بڑا بننے کی کوشش کرے اللہ اس پہ قیامت تک کے لیے لعنت کر دے گا۔ بڑی مہربانی، ہاتھ بلند ہونے چاہیے پنڈال کے، حیدری، کہ جس نے بھی رسول کا رشتہ دار بننے کی کوشش کی، اللہ نے قرآن میں اس پر کیا کیا؟ لعنت کی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اس ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ جہنم میں جائے گا، جہنمی ہے، خدا کا مخالف ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول سے رشتہ داری نکال رہا ہے۔ مسلمانوں حیران ہو، رسول کا سگا چچا ہے، خون کا رشتہ دار ہے، جب اللہ خون کے رشتے محمد کے نہیں مانتا تو لیے دیے کے رشتے کیسے مان لے گا؟ اور فرمایا عزیزان نے تو جو خون کا رشتہ، اچھا جی جو میرا موضوع ہے جہاں تک تشریف فرما ہو، مصطفیٰ کا اچھا چچا جو ہوتا ہے نا جی، وہ ہوتا ہے بڑا رشتہ۔ چچا کیا ہوتا ہے جی؟ بڑا رشتہ ہوتا ہے، اور بیٹا بولو چھوٹا رشتہ۔ چچا ہونا بڑا رشتہ ہے، بھتیجا ہونا چھوٹا رشتہ ہے، بیٹا ہونا چھوٹا رشتہ ہے۔ میرا باپ ہے وہ مجھ سے بڑا رشتہ ہے، میرا بیٹا ہے وہ مجھ سے چھوٹا رشتہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں جی؟ اور اگر میرے بیٹے کا بیٹا ہو تو وہ اس سے بھی چھوٹا ہو جائے گا نا۔ توجہ فرمانا میرے بھائی عزیزو، دنیا والے حیران ہیں، آج تک کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، آخری بندے تک شیعہ سنیوں توجہ کا طالب ہوں۔ مصطفیٰ کے کردار کو زمانے کی پورا شوبیوں میں دیکھنے کی کوشش نہ کرو، یہ مصطفیٰ ہے
جو اپنے رسول اپنے نواسے کو کندھوں پہ بٹھا کر پورے مدینے کی گلیاں میں چکر لگا رہا ہے. رسول کے سامنے جب حسین آتے ہیں جمعے کا خطبہ چھوڑ کے پہلے حسین کو اٹھاتے ہیں, پشت نبی پہ حسین سوار ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ 70 مرتبہ نماز کی تسبیحوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. مسلمان ذرا سوچنے کی کوشش کر, جو اللہ محمد کا بڑا رشتہ قبول نہیں کرتا وہ محمد کے چھوٹے رشتے کو کیسے قبول کر لے گا؟ اور فرمانا عزیزو, جو اللہ محمد کے بڑے رشتے کو قبول نہیں کرتا وہ اللہ محمد کے چھوٹے رشتے کو قبول کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کہے کہ رسول ہے اور مصطفیٰ اپنے نواسے کو کندھے پہ بٹھا رہا ہو اور کندھوں پہ بٹھا رہا ہو؟ آپ رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے شیعہ سنی تشریف فرما ہے, نماز ویسے پڑھتے ہیں جس طرح نبی نے کہا ہے. غور ہے جناب علی, آپ نماز پڑھ رہے ہوں, آپ کی پشت پہ آپ کا نواسا آ جائے, بیٹھ کے کھیلنا شروع کر دے. شیعہ کی نماز کیا کہتی ہے؟ علماء کہتے ہیں بچے کو ہٹاؤ, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. سنی کا مولوی کہتا ہے بچے کو ہٹاؤ, یہ نماز عبادت ہے, بچوں کے کھیلنے کی جگہ نہیں. شیعہ سنیوں, جو رسول تم ہے تمہاری نماز میں بچوں سے کھیلنے نہیں دیتا, وہ خود اپنی نماز میں بچوں سے کھیلے گا. غور فرمانا, وہ بچوں سے کھیلے گا. بات سمجھنے کے قابل ہے. مسلمانوں, حسین علیہ السلام کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ رسول کے پیار کو نانا اور نواسے کا پیار نہ سمجھو, یہ تو قرآن کے مخالف ہے. اگر رسول حسین کو عزت دیتے ہیں نواسا ہونے کی وجہ سے, تو رسول اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے. جو رسول اللہ کے حکم کا انکار کر دے وہ رسول نہیں رہتا. آج بلند ہو حیدری, بھائی وہ رسول کیسا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے تیرا کوئی رشتہ نہیں, تو رسول ہے, اور چچا پہ لعنت کر دی, وہی رسول نواسے سے کھیلے گا. زمانہ نواسا سمجھ رہا ہے. اور میں تمہیں بتاؤں صحابہ کا مذہب کیا ہے. میں دے رہا ہوں ممبر جی, آخری بات ہے, جس نے سمجھ لی اس کا مقدر ہے. حسین مسجد النبی میں تشریف لائے, بات آپ کو یاد ہے, میں نے نتیجے جو آخر تک تشریف فرما ہے, پوری مسجد صحابہ کے ساتھ بھری ہوئی ہے. مصلی پہ رسول اللہ جماعت کروا رہے ہیں. زہرا کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا, اب میں خطابت کا جملہ کہہ دوں جو تشریف فرما ہو. زہرا کے بیٹے نے مسجد میں دیکھا کوئی مصلی خالی نہیں نظر آیا, پشت نبی کا مصلی بنا لیا. پشت نبی, توجہ, پشت نبی پہ رسول کے بیٹھ گئے حسین. اب جو رسول اللہ کے حکم کے بغیر بولتا نہیں, قرآن کہہ رہا ہے نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ تو بولتا نہیں. جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے تو جو اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی اللہ کی نماز کو بڑھا دے گا. نہیں تو یہ بات سننے کے قابل ہے کہ رسول کوئی کام بھی نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. تو شیعہ سنیوں مان لو, ادھر حسین پشت نبی پہ بیٹھے ہیں, ادھر جبریل اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے, اے محبوب سر نہیں اٹھانا, آج حسین فیصلہ کرے گا سر کب اٹھانا ہے. آج حسین کا فیصلہ ہوگا. ہر بندے کا ہاتھ بلند ہو گیا جی حیدری. عزیزان محترم, حسین بیٹھے رہے, نبی بڑھاتے رہے تسبیحات کو. شیعہ سنی نے کہا 70 مرتبہ. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور علامہ طارق جمیل صاحب نے یہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فقط نبی نے سجدے کو طول نہیں دیا, صحابہ جو پیچھے تھے وہ اٹھ کے چلے تو نہیں گئے نا. کوئی تو سن رہا ہے میری بات کو, جو صحابہ تھے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے, وہ کہاں تھے؟ نبی پر تو وحی آئی تھی, صحابہ کہاں تھے؟ تو صحابہ پیچھے, علامہ طارق جمیل فرماتے ہیں صحابہ پیچھے تشریف فرما تھے, سر اٹھاتے تھے, حسین کی زیارت کرتے تھے, پھر سر سجدے میں رکھ لیتے تھے. سر اٹھاتے تھے, پھر سر حسین کی زیارت کرتے تھے, پھر سر جھکا لیتے تھے. توجہ, یہ ہے صحابہ کرام. شیعہ سنی جھگڑا بعد میں کرنا, ملا کی باتوں کو نہ سن. ملا تو اپنی روٹی کے چکر میں ہے, ذرا سیرت النبی کی کتاب بھی تو پڑھ لے. علماء فرماتے ہیں کہ سر اٹھاتے تھے,
थे, फिर सर सजदे में झुका लेते थे। तवज्जो, अब मैं पूछना चाहता हूं मुअर्रिख से, ऐ तारीख इस्लाम के लिखने वालों, जरा इतना तो बताओ, इस नमाज के बाद वो सहाबी कौन सा था जिसने बाद में अपनी नमाज पढ़ी हो? भाई मेरा साथ देना, मैं आखिरी जुमले कह रहा हूं। अजीजा ने मोहतरम, कौन सा सहाबी ऐसा था कि जिसकी नमाज बातिल हो गई और उसने दोबारा से नमाज पढ़ी? किबला तारीख इस्लाम बताती है किसी सहाबी ने दोबारा नमाज नहीं पढ़ी। किसी सहाबी का दोबारा नमाज ना पढ़ना और फिर नबी पे एतराज भी ना करना कि या रसूल अल्लाह ये आज क्या हो गया था, आज नमाज में इजाफा क्यों कर दिया। ये दोनों बातें तारीख इस्लाम में, सीरत नबी में महफूज है। ना किसी सहाबी ने रसूल पे एतराज किया, ना किसी सहाबी ने दोबारा नमाज पढ़ी। तो आज मुल्ला का मजहब और सहाबा का मजहब तो सामने आ गया ना। मुल्ला का मजहब ये है, हुसैन के अलमदार का अलम देखो, इसका निकाह टूट जाता है। वहां सहाबा ने हुसैन को देखा, दूसरी मर्तबा नमाज न पढ़ के अपने मजहब का ऐलान किया। सहाबा फरमा रहे हैं अपने अमल के साथ, हम सहाबा